بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا اسلامی مہینہ ربیع الاول ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب ابتدا میں اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم ربیع کی ابتدا تھی۔ یہ مہینہ خیرات و برکات اور سعادتوں کا منبع ہے، کیونکہ اس مہینہ کی 12ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کر اپنی نعمتوں کی بارش برسائی۔ اسی ماہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اسی ماہ کی 10ویں تاریخ کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یعنی ولادت پاک کے دن خوشی و مسرت کا اظہار کرنا، مساکین کو کھانا کھلانا اور میلاد تشریف کا جلوس نکالنا اور جلسے منعقد کرنا اور کثرت سے درود شریف پڑھنا بڑا ثواب ہے۔ جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ تمام سال اس کو امن و امان عطا فرمائے گا اور اس کے تمام جائز مقاصد پورے فرمائے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینہ مبارک میں 12ویں تاریخ کو بالخصوص اور باقی سال بالعموم میلاد شریف کی مجالس منعقد کیا کریں۔ یہ محفل پاک ذریعہ ہدایت اور حصول برکات ہوگی۔ محفل میلاد کی حقیقت۔ سب سے پہلے آپ کو جاننا چاہیے کہ میلاد کی حقیقت کیا ہے۔ میلاد، مولود، مولد یہ تینوں لفظ متقارب ہیں۔ میلاد کی حقیقت صرف یہ ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوں اور ایک عالم دین ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور شافع یوم النشور کی ولادت مبارک اور آپ کے معجزات اور آپ کے اخلاق کریمہ صحیح روایات کے ساتھ بیان کریں، اور آخر میں بارگاہ رسالت میں درود و سلام بادب کھڑے ہو کر پیش کریں۔ ربیع الاول کے نوافل۔ یہ مہینہ مبارک چونکہ سید الانبیاء والمرسلین کی ولادت بسعادت کا ہے، اس لیے پہلی تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک ہر روز 20 رکعت نفل پڑھے جائیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ پھر اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور شافع یوم النشور کی روح پر فتوح کو ہدیہ کرے، کیونکہ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان رکعتوں کا ثواب روح اقدس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ اگر روزمرہ 12 دن اس نماز کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم دوسری تاریخ اور 12ویں تاریخ کو ضرور 20 رکعت بترکیب مذکورہ پڑھ کر روح پر فتوح حبیب خدا کو بطور ہدیہ پہنچائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کے پڑھنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ربیع الاول میں کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ ربیع الاول کے مبارک مہینہ میں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اس ماہ کی تمام تاریخوں میں درود ابراہیمی 1125 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھے گا تو اس کو خواب میں امام الانبیاء مرسلین کی زیارت ہوگی۔ اگر کوئی بندہ عموماً ماہ ربیع الاول میں اس درود شریف کو 1.25 مرتبہ پڑھیں تو وہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور شافع یوم النشور کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ جب ربیع الاول شریف کا مبارک چاند نظر آئے تو اس رات کو 16 رکعت نفل پڑھے جائیں، 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے۔ جب 16 رکعت پڑھ لے تو یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی رحمت اللہ وبرکاتہ، اور 12 روز تک یہ پڑھتا رہے تو سید المرسلین محبوب رب العالمین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوگی، مگر عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھا کرے اور پھر باوضو سویا کرے۔